آج اصل میں یہاں پر اس پریس کانفرنس میں اسلام آباد پولیس اپنی تمام ٹیم کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد جواد، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عثمان اور ایس ایس پی آپریشن شعیب، اور اسی طریقے آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں، جس کیس نے کل سے لے کے آج تک جینونلی نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں ایک جینون ایک تشویش کی ایک تشویش کا ایک لہر دوڑ گئی تھی اس کیس سے، اور ہر ایک انسان اس سے پریشان تھا کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا ہے۔ مختلف کویسچن تھے۔ میں بات کر رہا ہوں ہماری ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، جو کہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بڑی چھوٹی عمر میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے امپریس کیا اور بہت سارے ایسے میسیجز دیے جو کہ مختلف تمام کے تمام لوگوں کو، مختلف جو اسپیکٹس اور مختلف واک آف لائف کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایک امپیکٹ کیا۔ وہ ثنا یوسف جو کہ جن کی عمر صرف 17 سال تھی، اور انہوں نے اپنی 17 سال کی عمر میں سوشل میڈیا میں ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی، اور لوگ انہیں دیکھتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، اور جو وہ کہتی تھی اس کا اثر لیتے تھے۔ ان کا 2 تاریخ کو ایک بڑے ہی ایک ہولناک طریقے سے مرڈر کر دیا گیا، اور یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا، جو کہ شام کے وقت تھانہ سنبل کی حدود میں ان کے گھر میں ان کو قتل کیا گیا، اور 2 بلٹس ان پہ فائر کی گئیں، اور جس سے وہ زخمی ہوئیں، اور وہ انفارچونیٹلی جاں بر نہیں ہو سکیں، اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ جینونلی ایک بہت بڑا سانے تھا۔ یہ اس لیے بہت بڑا سانے تھا کہ کسی بھی بیٹی کا، کسی بھی ہماری بچی کا اس طریقے سے بے دردی سے قتل ہو جانا، یہ جینونلی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج بھی تھا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یہ ایک جو واردات مرڈر کی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈا جائے، اور فوری طور پہ جو ملزم ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، ملزم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور یہ چیز کلیئر کی جائے کہ یہ ایگزیکٹلی ملزم ہے کون، اور کس طریقے سے اس نے اشارہ کیا اور کیوں کیا۔ بہت سارے ایسے کویسچن تھے، بہت سارے ایسے سوالات تھے جو تمام تھے، لیکن سب سے پہلے کیونکہ ملزم کی شناخت، اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، یہ چیز کلیئر کرنا کہ ملزم تھا کون، اس نے پھر ملزم کی شناخت کے بعد اس کا موٹیو کیا تھا، کیونکہ ایک 17 سال کی ایک ینگ سوشل میڈیا انفلوئنسر، جس بچی کو ابھی اس بچی نے مزید سوشل میڈیا میں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں، باقی صحافت میں اپنا نام پیدا کرنا تھا مزید، اس ایک آواز کو خاموش کیوں کروا دیا گیا؟ یہ وہ کویسچن تھا جو کویسچن پنجاب سے بھی پوچھا جا رہا تھا، کے پی کے سے بھی پوچھا جا رہا تھا، سندھ سے بھی پوچھا جا رہا تھا، بلوچستان سے بھی پوچھا جا رہا تھا، ہر کوئی یہ جواب مانگ رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ چیلنج کو اسلام آباد پولیس نے بہت پروفیشنل انداز میں لیا۔ یس، پریشر تھا بہت زیادہ، اور خاص طور پہ ہمارے جو میڈیا کے بھائی دوست، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ ہم سے یہ کویسچن کر رہی تھی کہ یہ اس کو جلدی سے جلدی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ہمارے سامنے حقائق لائے جائیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ یہ انسیڈنٹ 2 تاریخ کو شام 5 بجے پیش آیا، جس میں جو ثنا یوسف کو 2 فائر گھر کے اندر مارے گئے، اور وہ نامعلوم ملزم فائر مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ اس چیز پہ فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اس کا نوٹس لیا گیا، اور 7 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ، کیونکہ اس کی جو سینسٹیوٹی بہت زیادہ تھی، اس کو دیکھتے ہوئے 7 ٹیموں کو بنایا گیا، اور ان ٹیموں نے سیلولر ٹیکنالوجی پہ کام کیا، ان ٹیموں نے ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کیا، ان ٹیموں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ تھریش کیا، دیکھا، اس میں سے کلوز نکالے، ان ٹیمز نے بہت سارے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا، بہت سارے ریڈ کنڈکٹ کیے گئے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس واردات کو، اس قتل کو ٹریس کرنے کے لیے 113 کیمراز ایسے تھے
جن کی ویڈیو فوٹیج لی گئی، اور اس کی ویڈیو فوٹیج لینے کے بعد ان کیمراز کی، اس میں صرف سیف سٹی کے نہیں بلکہ سیف سٹی کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ کیمراز تھے جن کا سیف سٹی کے پاس کنیکشن ہے ان سے بھی مدد لی گئی، پھر سیلولر ٹیکنالوجی یوز کی گئی، 300 سے زیادہ کال ڈیٹیلز کو اینالائز کیا گیا۔ ایک کال ڈیٹیل کو اینالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 300 نمبر اینالائز کر رہے ہیں، اور اگر آپ 300 پلس کال ڈیٹیل اینالائز کر رہے ہیں تو آپ کی کتنی بڑی ایک آپ کو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اس وجہ سے پورے اسلام آباد کی 5 ڈویژن کی ٹیکنیکل ٹیمز کو اکٹھا کیا گیا تاکہ جلد از جلد اس کو اینالائز کیا جائے۔ سوشل میڈیا کو اینالائز کرنا ضروری تھا کیونکہ جو موبائل فون تھا جو ڈسیزڈ کا، جو ثنا یوسف، اب جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، ان کا موبائل فون جو ہے آئی فون، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اور اس موبائل فون کو قاتل نے، اس ایکیوزڈ نے اس وجہ سے وہاں پہ غائب کیا تاکہ اس سے مزید کوئی ٹریس نہ ملے، کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ایسا کانٹیکٹ نہ مل جائے اور یہ مقدمہ ٹریس نہ ہو سکے۔ لیکن وہ تمام کے تمام کال ڈیٹیل انالیسز، وہ ڈیجیٹل سرویلنس، وہ تمام انٹرویو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا، اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی۔ ہمارے مختلف ڈاٹس جو تھے وہ کنیکٹ ہوئے، اور ڈاٹس کنیکٹ ہونے کے بعد وہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہوئی ہیں۔ اب اگلا فیز یہ تھا کہ ملزم کو ودن شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اریسٹ کیا جائے، کیونکہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ۔ اس کے لیے آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ جواد، ہمارے ڈی آئی جی، ان کی ٹیم جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے، ساتھ ان کے سی آئی اے کی ٹیم جو ہمارے ڈی ایس پی سی آئی اے سلمان شاہ ہیں، اور ایس ایس پی آپریشن کی جو آپریشنل ٹیم، انہوں نے دن رات ایک کیا، اور انہوں نے انشور کیا کہ جو ریڈ کنڈکٹ کیے جائیں۔ اس چیز میں ہم نے 11 ریڈ کنڈکٹ کیے، جن میں سے 3 ریڈ ہمارے اسلام آباد میں کنڈکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شہروں میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں ریڈ کیے۔ 3 ریڈ ہم نے فیصل آباد میں کیے، جس میں سے 1 ریڈ فیصل آباد کیا، 2 ریڈ جڑاوالا کیے، اور ان ریڈز کے نتیجے میں اللہ نے کرم کیا، ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا۔ یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے، اور اپنے اس کے والد ایک ریٹائرڈ 16 گریڈ کے ایک آفیشل ہیں جو کہ گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور یہ میٹرک پاس ہے۔ اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں، یہ مختلف انسٹاگرام اور مختلف چیزوں کو پروموٹ کر کے چیزیں تمام کرتا ہے۔ بیسیکلی جو موٹیو تھا، میں اس سے موٹیو پہ جانے سے پہلے کلیئر کروں کہ ہم نے اریسٹ کر کے ویپن آف آفینس بھی برآمد کر لیا ہے۔ وہ جو موبائل فون تھا، جو ثنا یوسف کا موبائل فون، جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دیں، وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ، ایک شفاق قاتل، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے، وہ اب ہمارے پاس ہے۔ میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا کیونکہ اتنا ہولناک قتل ایک 17 ایئرز کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ایک 17 ایئرز کی آواز کو بند کیوں کر دیا گیا؟ بیسیکلی اٹ واز اے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن، اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو، اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی جو پرپوزل تھی، اس کا کانٹیکٹ، وہ جو چاہتا تھا کہ وہ کانٹیکٹ میں آئیں، وہ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا ہے۔ اس کے موٹیو کو 29 مئی کو جس وقت ثنا یوسف کی برتھ ڈے تھی، اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا رابطہ ہو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ٹرائی کرتا رہا تھا پچھلے کچھ عرصہ سے رابطے کے لیے، اور وہ باقاعدہ گھر تک پہنچا، اور گھر تک پہنچ کے 7-8 گھنٹے کوشش کی کہ اس کی ثنا یوسف سے ملاقات ہو، بٹ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سو اٹ واز ریجیکشن۔ پہلے سیلولر ریجیکشن تھی،
नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहां से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, डीआईजी इस्लामाबाद ने, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए, एसएसपी ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स, खास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की, और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजलो करम से 20 घंटे में पुलिस ने इस मुलजम को पकड़ा। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है, उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतल्लिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुलजम को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर है उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन, बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं, या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं, तो इनकरेज करना है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से बेदर्दी से मर्डर किया गया, ये एक नहायत दरिंदगी की एक मिसाल थी। अल्लाह ने करम किया कि इस्लामाबाद पुलिस वंस अगेन रोज टू दी ओकेजन। अल्लाह का करम हुआ कि जिस तरीके से पे दर पे चैलेंजेस पिछले तकरीबन 1 माह में मुख्तलिफ केसेस के जरिए हमारे सामने आ रहे थे, और जिस तरीके से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम के तमाम दोस्त भाई हमारे साथ रहे और हमने हर एक केस को ट्रेस किया, अल्लाह के फजल करम से ये केस भी 20 घंटे में ट्रेस हुआ, और वो जो मुलजिम जो उमर हयात है वो अपने मंतके जाम तक पहुंचा, वो पुलिस की गिरफ्त में है, और अब उस पर प्रॉपर केस चल के उसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको तख्तादार तक लटकाया जाएगा, और हमें पूरा यकीन है कि इसको कैपिटल पनिशमेंट होगी। और ये एक बहुत क्लियर एक सबके लिए बहुत एक क्लियर एक मैसेज होगा कि इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैंक यू।